بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 3 ہے الحمدللہ فقہ القرآن و حدیث کا، اور آج سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی باقاعدہ فہم کا آغاز کریں گے۔ تو قرآن پاک سب کو پتہ ہے کہ کس سورت سے شروع ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے قرآن کھلتا ہے یعنی کہ قرآن کو بھی کھولنے والی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا آغاز ہی اس سورت سے ہو رہا ہے، قرآن کا شروع اس سورت سے ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کو نماز میں فرض قرار دے دیا گیا، یعنی فرض کیا ہے؟ جس کو ہر حال میں کرنا ہوتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہ ہوگا۔ تو فرض کیا ہے کہ ہر نماز میں پڑھنا، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا اس کا لازمی ہے۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہیں، نماز چارٹ بناتے ہیں، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، چاہے فجر کی پڑھ رہے، ظہر کی، عصر کی، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت یا نفل پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار دہرائی جانے والی کہا کہ یہ سورت ہے؟ اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، 5 ٹائم ہر رکعت میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیوں دہرائی جائے؟ اس کی اہمیت اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، کیا چیز بتائی گئی، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمد اتنا جامع ورڈ عربک کا ہے کہ نہ تو اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں ایگزیکٹ ہو سکتی ہے نہ اردو میں، کیونکہ کسی زبان میں ان دو چیزوں کے لیے ایک لفظ ہے ہی نہیں۔ کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا تمام شکر اللہ کے لیے۔ تو تعریف اور شکر، ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کا شکر اللہ ہی کے لیے۔ تو کسی زبان میں اور کوئی ایسا لفظ نہیں کہ انگلش میں میں ایک ایسا لفظ کہہ دوں کہ جس سے آپ کو یہ دونوں میننگ سمجھ آ جائیں، یا اردو میں ایسے نہیں، وہ ہمیں الگ الگ کرنے پڑیں گے۔ لیکن الحمد جب ہم عربک میں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعریف بھی، آل پریز پلس شکر، کہ تمام کا تمام تھینک فل ہونا، گریٹفل ہونا صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک ہم الحمدللہ ہی کوئی سمجھ لینا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ کو بہترین دعا بھی کہا گیا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سب کو پتہ ہے نا میزان کیا ہے؟ ترازو ہوگا نا، کہ جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، کس کے ایک طرف برے اعمال رکھ دیے جائیں گے، ایک طرف اچھے اعمال۔ اب جس کے اچھے اعمال وزنی ہو گئے، زیادہ ان کا ویٹ ہو گیا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اب ہمیں ایسے کام ڈھونڈنے ہیں جو تھوڑے ٹائم میں ہوں لیکن ان کا وزن بہت ہو۔ تو الحمدللہ جب ہم ایک دفعہ کہتے ہیں نا تو میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پسند کیا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر الحمدللہ کہا کرو، یعنی جب بھی کوئی نعمت استعمال کی، جیسے ہم کوئی کھانا کھا رہے ہیں، یا ہم نے کوئی فروٹ کھایا ہے، یا ہم کوئی پانی پی رہے ہیں، یا جوس پی رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں تو الحمدللہ کہا جائے۔ اور اسی طرح جب آپ سے کوئی حال پوچھتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں، تو ہمیں کیا
الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا جواب کمپلیٹ ہے۔ لیکن اگر میں کہوں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو دیکھیں میرا میزان نیکیوں سے بھرا ہوا ہے میرے ایک جملے میں۔ تو ایک لفظ ہے یہ، لیکن اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تمام تعریف کا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے نا کہ آپ کی رائٹنگ کتنی اچھی ہے، یا آپ کا میتھ بہت اچھا ہے، یا آپ بہت پریٹی ہیں، آپ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں۔ کسی بھی چیز کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اصل وہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے میرا کمپلیکشن ایسا بنایا، جس نے مجھے ایسی صورت دی جو کسی کو اچھی لگ رہی ہے، یا جس نے مجھے ایسا ذہن دیا کہ میں بہت اچھا پڑھ سکتی ہوں، اور جو دوسرے 2 گھنٹے میں یاد کر رہے ہیں مجھے وہ 2 منٹ میں یاد ہو رہا ہے، تو اللہ نے وہ مجھے ذہن دیا نا۔ اسی طرح اگر میری رائٹنگ بہت اچھی ہے تو اللہ نے مجھے وہ صلاحیت دی۔ تو اس لیے ہم جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا کہ اچھا آپ تو یو آر لکنگ سو پریٹی، یا کہیں کہ آپ کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، یا کہیں کہ آپ تو قرآن بہت اچھا پڑھ لیں، کسی بھی قسم کی آپ کی جب بھی کوئی تعریف ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ مسلمانوں کو ایک مینر سکھایا گیا، یہ ایک اسلامک مینر ہے کہ مسلمان ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے۔ جب اس کی تعریف ہوتی ہے وہ دل میں اکڑتا نہیں ہے کہ ہاں میں بہت دوسروں سے بہتر ہوں، دیکھا وہ ایسا ہے اور میں ایسا ہوں، نہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اتنی اچھی کوالٹیز دی، جس نے مجھے یہ نعمت دی۔ تو فوراً ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آج ایک تو یہ بات آپ نے سیکھ لینی ہے، جب بھی حال پوچھیں اور آپ ٹھیک ہیں تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ دوسرا، اگر آپ کی کوئی پریز ہو رہی ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، آل پریز فار گاڈ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے۔ ہم تو تعریف کے قابل نہیں ہیں، اللہ تعریف کے لائق ہے جس نے ہمیں اتنی اچھی نعمتیں دیں، ہمیں اتنا اچھا انسان بنا دیا۔ اور پھر شکر کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ہماری کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے ہم فوراً اس کو تھینک یو کہتے ہیں نا، یا کوئی ہمیں کوئی چیز دے دیتا ہے، کوئی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے ہم اس کو فوراً تھینک یو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کتنے گفٹ دیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی سب سے پہلے، پھر ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہم دن رات ان کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے اچھی چیزیں پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور پھر ہاتھوں سے اچھے کام کرتے ہیں۔ شکر ہے اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے اچھے، اور صحت والا جسم دیا، صحت دی۔ دیکھیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی صحیح طریقے سے، قرآن بھی نہیں پڑھی جاتی، اسکول بھی نہیں ہم جا سکتے، تو اس کی صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو پھر سب کا سب شکر، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ جو بندہ اس کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ تو اس لیے ہر قسم کی پریز اور پھر شکر، ہر طرح کا شکر جو ہے نا وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ کو آج ہم اس لفظ کو اچھے سے سمجھ لیں، تاکہ جب بھی وقت آئے اس کو بولیں اور شعور کے ساتھ بولیں، تاکہ ہمارا میزان نیکیوں سے بھر جائے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اچھا رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے نا۔ پہلے رب کو سمجھتے ہیں۔ رب وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا،
پھر اس کی ضرورتوں کو بھی پیدا کیا، یعنی اگر اس نے ہمیں پیدا کیا تو پھر ہمارے اب براٹ اپ میں ہماری زندگی کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی عطا کی، ہماری ضرورت کے مطابق موسم دیے، پھل دیے، کھانا پینا دیا، رہنے کے لیے گھر دیے، رشتے دیے، اور پھر جو جو کچھ ہمیں اس زندگی میں ضرورت ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ تمام مخلوقات کو، جو درخت ہیں، پرندے ہیں جو، اور پھر اور جو مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، اور اس کے بعد جہان تو اتنے زیادہ ہیں، ابھی آپ سرچ کریں کہ کتنی گیلیکسیز ہیں، خلا میں کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے پلینٹس ہیں، یہ ایک جیسی ہماری زمین ہے جو ابھی تک ہم ساری نہیں دیکھ سکے، یعنی اتنا زمین کا حصہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا، اتنی بڑی زمین ہے۔ اس طرح کی تو کئی زمینیں ہیں اس پورے ہماری جو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ساری جو بنائی ہوئی ہے تخلیق، اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان، پھر 7 آسمان ہیں، پھر ہر آسمان پہ کچھ مخلوقات ہیں، اور ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، پھر سمندر کے نیچے 7 تہیں ہیں، اور سمندر میں ایک اور ہی کچھ زندگی ہے، اور مخلوقات ہیں، اور ہی کریچرز ہیں، تو اتنی زیادہ جہان ہیں کہ ہم تو ان کو گن بھی نہیں سکتے، احاطہ ہی نہیں کر سکتے، کتنے درخت ہیں، ان میں کتنے پتے ہیں، سب کا رب اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات بہت بلند ہے کہ اس نے اتنا کچھ پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ ان کی ہر ضرورت کو بھی پورا کیا۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام شکر، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسری آیت کیا؟ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مرسیفل، اور الرحیم یعنی کہ وہ بھی رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت میں کنٹینیوٹی ہے، وہ مسلسل رحم کرتا ہے، یہ نہیں ایک دن کیا پھر نہیں کیا، نہیں، وہ بہت مہربان بھی ہے، اور دوسرا وہ کنٹینیوس مہربانی کرتا ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر۔ تو یہ ایک اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس کی مین جو سب سے بڑی خصوصیات اس کی جو ہیں، جو اس کی صفات ہیں، وہ ہے کہ وہ بہت رحمان ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، اور پھر وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اس کو بدلے کا دن کیوں کہا گیا؟ کہ اس دن ہر انسان کو اس نے جو بھی اپنی اس دنیا کی زندگی میں کوششیں کی، جو ایفرٹ کی اس نے، چاہے اس نے اچھے کاموں کے لیے ایفرٹ کی، چاہے اس نے کسی برے کام کے لیے ایفرٹ کی، اس دن اس کو ہر اس کے جو عمل کا بدلہ اس دن ملے گا، اچھے کام کا اچھا بدلہ، اچھا ریوارڈ، اور برے کا برا ریوارڈ۔ اس دن کا مالک، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا ریوارڈ ملنا ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس دن حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا، کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ہاں مگر اللہ جس کو اجازت دے، کوئی سفارش نہیں کسی کی کر سکے گا، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے، اس لیے کہ اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ کی ہستی اتنی بلند ہے، ان 3 آیتوں میں آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کی ہستی کو پہچان لیا کہ ہمارا رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے تمام شکر اور تمام تعریفیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا،
اور جہان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، مخلوقات اتنی ہیں کہ ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چھوٹے انسیکٹس دیکھیں نا، اس میں اتنی قسمیں ہیں، اتنی قسم کے انسیکٹس ہیں کہ ہم نے شاید سارے دیکھے بھی نہیں ہیں ابھی تک۔ تو اس کو ریسرچ کریں کہ کتنی قسم کے انسیکٹس ہیں، کتنی قسم کے برڈز ہیں، کتنی قسم کے جو ہیں وہ جانور ہیں، تو آپ، اور کتنی قسم کی گیلیکسیز ہیں، یہ سارا گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی مخلوقات، اتنا کچھ، اور سب کا مالک اللہ ہے اور رب ہے۔ کہ صرف یہ نہیں کہ خالق ہے، اس نے پیدا کر لیا، نہیں، پھر وہ رب ہے، وہ پالتا بھی ہے، وہ ان کو سب کچھ، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ اور پھر وہ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت مرسیفل ہے، پلس کنٹینیوس مرسیفل، وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے، مسلسل مسلسل اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور مالکی یوم الدین، وہ اس دن کا اکیلا وہی مالک ہے جس دن ہر ایک کو اس کے ہر کام کا بدلہ ملے گا۔ تو اس سورت فاتحہ کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ تو جہاں تک وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ میری عظمت کا اقرار کرتا ہے، میری رحمت کو مانتا ہے، اور آگے جو ہے اگلا حصہ وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو آج میں کہتی ہوں کہ ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، بار بار اس کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں ان 3 آیات کو، اور کیونکہ اگلی آیات بھی اتنی اہم ہیں کہ ہمیں اس پر بات کرنی ہے، آرام سے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نیکسٹ اپنے لیسن میں اگلی آیات کو سمجھتے ہیں۔ تو اتنا ابھی اچھے سے سمجھیں، بار بار سنیں، اور جب بھی نماز پڑھیں، اب آپ کو یہ ساری ٹرانسلیشن اور اس کی جو ساری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جب بھی نماز میں پڑھیں شعور کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔